اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 100 سال تک عبادت کرتا رہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، 100 سال تک عبادت کرے، لیکن اگر یہ اسی طریقے سے نہ کرے تو اس شخص کو اس عبادت کا کوئی صلہ، کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ اس کا عبادت صرف اور صرف اپنے آپ کو تکانا ہے، یعنی پورے 100 سال اس نے اپنے آپ کو تکایا ہے، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، البتہ اس کو عذاب ہی دیا جائے گا۔ وہ وجہ یہ ہے کہ اس نے نماز تو بھی پڑھی ہے، روزے بھی رکھے ہیں، زکوٰۃ بھی دیا ہے، حج بھی کیا ہے، تو اس کے باوجود اس شخص کو اس کا بدلہ کیوں نہیں دیا جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے، قرآن مجید نے خود ہی بتایا ہے کہ یہ غلط طریقے سے عبادت کرتا رہے۔ آج بھی اگر دیکھی جائے کہ ہم دنیا میں نماز تو بھی پڑھتے ہیں اور باقی بھی دین کے اعمال کرتے ہیں، اور ہر شخص آج کل یہی سوال کرتا ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، دیگر دین کے اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہیں ہمارے گھریلو لڑائیاں ہیں، بے اتفاقی ہیں، برکت نہیں ہے۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جس شخص کے اعمال میں کمی ہو اور صحیح طریقے سے نماز نہ پڑھ رہا ہو، صحیح طریقے سے ان کے اعمال نہ ہو، تو یہ سب کچھ ہوتا جائے گا، اور اس کا پھر ثواب تو بالکل سرے سے ہے نہیں، الٹا عذاب کا مستحق ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرمایا ہے، حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب جب قرآن کو ہم نے سیکھا نہیں ہے، قرآن مجید کیا طریقہ ہمیں بتاتا ہے، دینی اعمال کرنے کا طریقہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اب ہم نے قرآن مجید کو خود ہی سیکھا نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ ایک دو باتیں شیئر کرنی ہیں، آپ اسی طریقے سے جو ہے اپنے اعمال سر انجام دیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک صحابی وہ ایک بنجر زمین پر تھے، ایک بنجر زمین پر کھڑے تھے، اور بنجر زمین پر انہوں نے 2 رکعت نماز نفل کا نیت کیا۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، جو ہی پڑھے سلام پھیر رہا تھا تو وہاں جہاں پر اس نے پاؤں رکھے تھے اس پاؤں کی جگہ سے جو ہے وہ پانی جو ہے نکلنا شروع ہو گیا۔ بنجر زمین، سارے پتریلی زمین، سارے پتھر ہی پتھر تھے، اس جگہ سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ تو اب باقی صحابہ کرام جو تھے اس سے کہا کہ آپ نے یہاں پر جو ہے نفل پڑھے تو آپ جو ہے کسی گاؤں میں پڑھتے، پانی کی کمی ہوتی تو وہاں سے جو لوگ مستفید بھی ہو سکتے۔ تو اس صحابی نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور کہا کہ میں اپنی نماز کو چیک کر رہا تھا کہ میری نماز اس قابل ہے یا نہیں کہ قبول ہو جائے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، میں نے کہا یا اللہ اگر میرے یہ نماز تیرے ہاں مقبول ہو تو یہاں سے چشمہ نکال۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نماز اپنے دربار میں قبول فرمایا اور میرے پاؤں کے نیچے سے چشمہ نکل گیا۔ تو یہ تھی نماز کا طریقہ، اور اس طریقے سے اگر کوئی شخص بھی نماز پڑھے تو میں یقیناً گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں کہ کسی کے گھر میں بھی نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ بے برکتی ہوگی، اور نہ کوئی لڑائی اور جھگڑا ہوگا۔ اور اگر اسی طریقے سے ہم نماز پڑھے جیسے کہ ہم آج کل پڑھتے ہیں تو پھر یہ امید بھی مت لگاؤ کہ ہمارے جو ہیں پریشانیاں، ہماری بے برکتی ختم ہو جائے۔ تو یہ تھا آج کہ میری پہلی ویڈیو اس چینل پر۔ تو آپ تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ والسلام۔